السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بازوی انسٹیٹیوٹ میں محمد اویس مرشد قریب محمدی سے موجود ہیں۔ امریکہ سے ایک بہن کا سوال ہے کہ ہم اپنی بیٹی یا بچوں کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق، اسلام کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بڑی کنٹری میں زیادہ ایشو آ رہا ہے کہ وہ لوگ اس معاملے کے اندر پریشان ہیں۔ بچے وہ خود پاکستان سے تھے یا انڈیا سے تھے یا ان کی تربیت صحیح ہوئی ہے، اب بچے جو ہیں وہ بالغ ہوئے اس کنٹری میں، اب وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہاں ہر چیز تقریباً جائز ہے، شراب ہے، جو کچھ بھی چلتا ہے اب ساری دنیا کو پتہ ہے، تو وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہماری بیس کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ ادھر بڑے ہوئے ہیں، بعض بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں جا کے، تو اب ان کی تربیت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تربیت دنیا کی کوئی کتاب بچے کی اصل طریقے کے مطابق نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی کتاب۔ ہاں یہ ہے کہ ایک کتاب ایسی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، وہ کتاب کر دے گی، اور اس کتاب کے سوا کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ ہاں کچھ اصول سمجھائے جائیں گے بچوں کو، کچھ اخلاق سمجھایا جائے گا بچوں کو، تو یا بچے کو شرم دلوائی جائے گی، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر رکھا ہے بچے کو، ماں باپ اس کے مطابق کو بات کریں گے، بچے کو سمجھ آئے گی، باقی بچے کی جو صحیح تربیت ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا بعض لوگوں کی ہاں گناہ پر اونچی بولنا اور روکنا بے ادبی ہے، وہ کہتے نہیں تو نے بے ادبی کی۔ بعض جگہ پہ کسی کو گناہ سے روکنا اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ گناہ کو آگے بڑھ کے روکتے ہیں، اگر اونچی آواز سے روکتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ نہیں ایک بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، آپ سوٹا مارتے ہیں جا کے یا آپ اسے روکتے ہیں اس سے آگے ہو کے، تو یہ اخلاق ہے۔ لیکن کچھ قانون دان دنیاوی کہیں گے نہیں جی نہیں آپ نے بد اخلاقی، ایسے نہیں، پیار سے سمجھا، وہ اپنا کام دکھا جاتا ہے۔ اس لیے اخلاق کہتے کس کو ہیں یہ ڈیفائن کس نے کرنا ہے؟ یہ قرآن کرے گا، یہ حدیث کرے گا۔ جو قرآن اور حدیث چیز کو ڈیفائن کرے گی وہ چیز ہے، اسی کے مطابق آپ تربیت کریں، اسی کے مطابق بچے کا اخلاق بنائیں۔ جس طرح ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی تربیت اور اخلاق کیا ہے، تو ماں جی نے یہی فرمایا تھا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کو ویسا ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم بچپن سے بڑے ہوئے، والدین نے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھائی، والدین نے ہمیں کبھی بٹھا کے زیادہ لیکچر نہیں دیے، نہ ہی جا کے کسی کو کہا تھا جس کو سمجھائے۔ کیوں؟ قرآن خود ہی ہمیں سمجھاتا جا رہا ہے، خود ہی۔ ہم دنیا کے اندر کہیں بھی جا کے کوئی قدم اٹھائیں گے نا، ہاں پنجابی جن کے دھکا شاہی کر کے دے گناہ کر سکتے ہیں، ویسے ہم قدم اٹھائیں گے تو قرآن ہمیں روک دے گا، کیونکہ اس کی تفسیر یہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ علم والا اللہ سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ۔ آپ اپنے بچوں کو علم والا بنائیں، اسکول کی تعلیم دیں، لیکن اسے حدیث کا علم، بچپن سے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسے حدیثیں یاد کرائیں، اسے تفسیر پڑھائیں، اسے ترجمہ پڑھائیں، انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھائیں،
سنائے واقعات، ہر روز ایک واقعہ سنائے۔ آج اللہ کے نبی کی ہم 9 سالہ زندگی پڑھیں گے، آج انشاءاللہ 21 سال عمر ہوگی، پھر کیسے تھے، آج 40 سال عمر تک اللہ کے نبی کیسے تھے۔ بچے کی دلچسپی، جو سٹوریاں وہ بچہ LCD پہ دیکھ رہا ہے اس کی بجائے آپ سنائیں۔ ہم آپ پڑھتے نہیں، تو اگر ہم یہ پڑھیں، ان کو سنائیں تو بچے کی تربیت ہو جائے گی خود بخود۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم